یہ کیا بڑی بات ہے کہنا ہو ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے. بھائی جب آپ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز میں بغیر اجازت آتے ہیں اور آپ ہندوستان ہیں ہمارے دشمن ہو تو ان کو کیا کہنا ہے ہم کہ دیکھ لیا آپ واپس چلے جاؤ. یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے, یہ کوئی گیم ہو رہا ہے؟ اور وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے, آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے, ہم پاکستان کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے. یا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو دنیا میں؟ آج انڈیا نے دبئی کی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے وہ آئی او کے لیے کہ انویسٹمنٹ کریں گے. کیا ہم آج اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ہم دبئی کو کہہ سکتے ہیں؟ دبئی کی سرکار کو ہم نہیں کہیں گے. وہ تو ہمارے ویزے بند کر دیتے ہیں, وزیر خارجہ 3 دن جا کے بیٹھے رہتے ہیں, they do not respond. ہلالی صاحب, اب یہ ایک اور مضموم کوشش ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ہمارے سامنے. بھارت جانتا ہے کہ ایسے کسی بھی ایڈونچر کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اور پھر خدا نخواستہ اسی نہج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم پھر جنگ کی چہمگویاں سنتے ہیں. پھر کیوں کی جاتی ہیں اس طرح کی حرکتیں, کیوں کی جاتی ہیں ایسی کوششیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ 3 دفعے تو آپ کے پانی میں آ گئے, آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آ گئے اور کچھ نہیں ہوا ان کو. یہ کیا بڑی بات ہے کہنا ہو ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے. بھائی جب آپ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز میں بغیر اجازت آتے ہیں اور آپ ہندوستان ہیں ہمارے دشمن ہو تو ان کو کیا کہنا ہے ہم کہ دیکھ لیا آپ واپس چلے جاؤ. یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے, یہ کوئی گیم ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے ہمارا ہوائی جہاز گرایا 1999 میں, جب کارگل کا وقت تھا جس میں 16 پاکستانی جوان مارے گئے ہیں, کیا انہوں نے ہمیں کہا ہم نے دیکھ لیا ہے؟ وہ تو بلکہ انہوں نے ٹھہرا بھی نہیں, انہوں نے انٹرنیشنل واٹرز پہ ہمیں گرایا, ہمارے ایئر کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے. اور یہ 3 دفعہ یہ ہو رہا ہے اور پھر بھی ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا. کارگل سے ہم اندر گئے, پھر نکل گئے, ابھی نندن کو واپس کر دیا. ایک بم جب انہوں نے وہ کوے کو مارا اور پیڑ گرائے ہیں بالاکوٹ میں اور کہنے لگے دنیا کو کہ ہم نے بم کیا, ہم نے جا کے ان کے فٹ بال فیلڈ کو مارا. بھائی آپ وہ گئے تھے آپ کے لوگوں کو مارنے کے لیے, وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے معنی آپ بھی نہیں کامیاب ہونا چاہیے, آپ کو بھی فٹ بال فیلڈ میں آپ کا بم پھینک کے آ جانا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ سمجھے موڈی کیا ہے؟ موڈی ایک بلی ہے. جب ان کو پتا چلتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ اور کرتے ہیں. اس لیے 3 دفعے انہوں نے کوشش کی ہے. اگر پہلے دفعے آپ ان کو اڑا دیتے پھر نہیں کرتے, چلیے دوسرے دفعے اڑا دیتے نہیں کرتے. آپ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ بھی تو بتایا نا کہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا, تو وہ کیا کافی نہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ ہوگا تو ہی پھر ان کو سمجھ آئے گا؟ تو وہ آپ کے وہ ڈیفنسز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں. اندر آ جاتے ہیں, آپ پکڑیے اور ان کو بتائیں ہم نے پکڑ لی نہ لیا, آپ کو اڑا دیا ہم نے. آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر جب کوئی آتا ہے بغیر اجازت, وہ چور آ رہا ہے آپ کے گھر کے اندر بغیر اجازت, کیا آپ اس کو چائے کے لیے بٹھا دیں گے کیا؟ سوچیے تو صحیح. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ابھی تک ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا ہے. کمال ہے. نہیں تو اس طرح کے ریئیکشن کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اس طرح کا ریئیکشن ہر بار دیا جاتا ہے؟ کیا پاکستان کی کوئی کمزوری ہے, کوئی مجبوری ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہے جی. اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو ٹھیک سے ریئیکٹ کریں, طاقتور ریئیکشن کریں. انہوں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے, آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے. اور یہ نہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانے اس علاقے میں جدھر دونوں کا کلیم ہے, ہم پاکستان کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے. تو یہ پاکستان کے اندر آ گئے اور ہم نے کچھ نہیں کیا, تو شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ 3 دفعے ہو گیا, 4تھی دفعے بھی چلتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا ریشنال کیا ہے. اس لیے اگر آپ ان سے لیکن ظفر ہلالی صاحب, مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق شاید ہم نے ٹھیک ریئیکشن دیا کہ پہلے وارن کریں گے پھر جو ہے وہ سٹرائک کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے, دروازہ کھلا ہو یا بند ہو, توڑ کے اندر آ جاتا ہے, آپ اس کو کہیں گے معاف کریے اب آپ غلط کر رہے ہیں, آپ میرے گھر کے اندر آ گئے ہیں, اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہربانی سے واپس چلے جائیں.
کہ آپ اسے کہیں گے تم چور ہو, تم میرے دشمن ہو, تم مجھے مارنے آئے ہو, یا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو دنیا میں. آپ ایسی سبق اس کو سکھائیں گے کہ وہ بھولے گا نہیں, پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے, تو پھر ابھی نندن کو آپ نے اس کو, بھئی اس کی جہاز کو گرایا کیوں آپ نے؟ چلے جاتے, وہ چلے ہی جاتا, اس کے پیچھے لگے رہتے, گولی نہیں مارتے. کمال ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے کو وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. او ہو بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا, اب لوگ کہتے ہیں اچھا پکڑ کے کیا کچھ نہیں. چہرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہے پاکستان میں کہ ہم نے دنیا کو کے ساتھ کیسے چلنا ہے. آج انڈیا نے دبئی کی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے وہ آئی او کے لیے کہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور انڈیا جو ہے جب سی پیک پہ چائنا انویسٹمنٹ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ کیا وہ کشمیر اور گلگت میں پیسہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کیا ہم آج اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ہم دبئی کو کہہ سکتے ہیں, دبئی کی سرکار کو ہم نہیں کہیں گے. وہ تو ہمارے ویزے بند کر دیتے ہیں, وزیر خارجہ 3 دن جا کے بیٹھے رہتے ہیں, they do not respond. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کا ویژن اتنا چھوٹا نہ دیا, آپ یقین کر کے مانیں کہ انہوں نے 3 سال میں یورپ کا کوئی وزٹ نہیں کیا. مڈل ایسٹرن ممالک سے تعلقات بھی تھینکس ٹو دی جنرل باجوہ جنہوں نے کنیکٹ کرا کے رکھا. عمران خان کا مجھے بتائیں نا, وہ ان کا what he has a plan, وہ کیا پلان ہے ملک کے لیے. تو جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے آج کی وہ تو یہ ہے کہ یو اے ای اور جو کشمیر کی بھارت کی سرکار ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے, اور اس معاہدے میں جو یو اے ای ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا کشمیر کے اندر. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے, کیونکہ جو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے بیسیکلی یونین ٹیریٹری آف جے اینڈ کے, جموں اینڈ کشمیر اور گورنمنٹ آف دبئی, کہ جی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس, ڈیولپمنٹ, انڈسٹریل پارکس اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہیں کامرس کے گویال صاحب, انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ایم او یو ہے ہم نے انڈین گورنمنٹ آف دبئی سے سائن کیا ہے, اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ مان لیا ہے, تسلیم کر لیا ہے کہ جموں اور کشمیر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کی طرف چل پڑا ہے, اور اس بوگی اس یہ بینڈ ویگن پہ چل پڑا ہے, اور اس کا ایک بہت پوری دنیا کو ایک سگنل جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک گلوبل پاور میں تسلیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے ویورز, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو یونین منسٹر فار کامرس انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ گویال صاحب, کہ دنیا نے انڈیا کو مان لیا ہے, اور یہ ماننے سے مراد یہ ہے, یہ ان کا جسے وہ کہتے ہیں نا ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کاز ختم ہو چکا ہے, ہمارے گلوبل سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہے, دنیا نے ہمیں مان لیا ہے, اور وہ دنیا یہاں پہ پیسہ لگانے آ گئی ہے. انڈیا ٹرانسفارم کر رہا ہے, انڈیا گلوبل پاور میں چلا گیا, اور یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر کی جو ایک بڑا سگنیفیکینٹ رول ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ ہمارا گلوبل سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو چکا ہے, ٹرانسفارم ہو چکا ہے, تو ہمیں دنیا مان رہی ہے, اور اب یو اے ای پیسہ لگائے گا. اب یہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے, سٹوری بیسیکلی شروع اس بات پہ ہوتی ہے. دیکھیں, اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک ریسنٹلی نریندر مودی نے بھی کہتے ہیں کہ 28,000 کروڑ کا جو ہے ایک پیکج, انڈسٹریل پیکج دیا ہے کشمیر کو, کیونکہ یہ نریندر مودی کی پالیٹکس ہے, اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ڈیولپ کریں, ڈیولپمنٹ دیں, وہاں پہ انڈسٹری دیں, وہاں پہ چیزوں کو گرو کریں, تاکہ وہ جو ایک اسٹرگل تھی کشمیری دنیا اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف آئے. سو اب دیکھیں, ایک طرف تو وہ کوڈ 2 ہے, یو اے ای, انڈیا, امریکہ, اسرائیل. اب یہاں پہ وہ ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے آج تو, کہ یو اے ای نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ یو ڈو ناٹ فال اینی ویئر ان دیئر کیلکولیشن. نہ کشمیر کسی کیلکولیشن میں آتا ہے, نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی کیلکولیشن میں آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہاں پہ سارا انڈیا آئے گا, وہاں پہ سارے ورکر آئیں گے, مائیگرینٹ ورکرز آئیں گے, اور دبئی سے لوگ آئیں گے, انٹرنیشنلی وہاں پہ دنیا آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے اس کا پاکستان اگر پریشر ڈالتا ہے تو کیا دبئی اس پہ بیک ٹریک کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال یہ دبئی بیک ٹریک کرے گا. میرا نہیں خیال دبئی پاکستان کی گورنمنٹ کی بات ماننے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کہیں گے جی ہم تو یونین ٹیریٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ آپ کا ہم جو کشمیر کی جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے, ہم کشمیر کا جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کو نہیں چھیڑ رہے, ہم تو صرف وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم تو وہاں پہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ آف دبئی کا فیصلہ ہے.
اب ریئل اسٹیٹ, انڈسٹریل پارکس, آئی ٹی ٹاور کا جو فیصلہ ہے یہ گورنمنٹ آف دبئی کا فیصلہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ, وہ دبئی والے کہیں گے, وہ کہیں گے جی ہم تو آپ کی, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا, سو دس از ون وے ٹو ون اوور دا کشمیریز. جب پیسہ جائے گا, جابس آئیں گی, بزنس ہوگا, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, تو لوگ آہستہ آہستہ اس چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دبئی کے علاوہ اب ہوگا کیا کہ یہ ایک بینڈ ویگننگ ہوگی. اگر دبئی ہے تو کل سعودیز بھی آئیں گے, کل ہو سکتا ہے اسرائیلی بھی آ جائیں, کل امریکنز بھی آ جائیں, کوئی اور کمپنیز بھی آ جائیں. وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آلریڈی بزنس ہو رہا ہے, ہم کیوں نہ کریں وہاں پہ بزنس. انڈین گورنمنٹ بھی پیسے لگا رہی ہے, گورنمنٹ آف دبئی بھی لگا رہی ہے. سو ابھی ہمیں پتا چلا ہے, پاکستانیوں کو پتا چلا ہے کہ سعودی عرب کے, یو اے ای کے اور انڈیا کے کتنے قریبی تعلقات ہیں. اور یہاں پہ سارا ٹائم ہمیں یہ منجن بیچتے ہیں جی وہ مسلم دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اور سارے سیاستدان یہ ایک ہی منجن بیچتے ہیں, مسلم دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, مسلم دنیا کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ یو اے ای کی گورنمنٹ کو کہہ کے دکھائیں کہ جی کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پہ آپ پیسہ نہیں لگا سکتے, وہاں پہ آپ پیسہ نہیں لگا سکتے. آپ کہیں ان کو اماراتیز کو, اماراتیز نے پھر 6 مہینے کے لیے پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیے, ہم نے پھر جا کے وہاں بیٹھ جانا. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو 3 دفعہ میرا خیال ہے گئے تھے اور انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا تھا. تھینک یو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اینڈ آپ نے لائک بٹن بھی پریس کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی انڈیا پاکستان ریلیٹڈ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے. ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو صحیح اور لیٹسٹ جانکاری دی جائے. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو پہ, تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.